مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ویسے تو آپ لوگوں نے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی پر بننے والے سیریل میں ایسے بہت سے بہادر اور ہوشیار لوگوں کو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہاں تک کہ ان میں سے بے شمار لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سلطنت کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جانیں بھی گنوا دی تھیں، اور ان لوگوں کی انہی قربانیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ پھر ہماری دنیا میں ایک ایسی طاقتور ریاست ابھر کر سامنے آئی کہ جس نے سینکڑوں سالوں تک دنیا پر راج کیا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے ایک مشہور اور ہوشیار انسان کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کو کھڑا کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اتنا بڑا کردار کہ جس کے بارے میں شاید ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ کردار تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ دماغ کے ذریعے سے ادا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگر عثمان غازی کے ساتھ یہ انسان نہ ہوتا تو شاید عثمان غازی کبھی بھی سلطنت کو قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو پاتے، اور اسی وجہ سے بہت سارے ہسٹورین اس انسان کو سلطنت عثمانیہ کا ماسٹر مائنڈ کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ انسان کون تھا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں کس طرح سے اپنا کردار نبھایا تھا۔ ناظرین، یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ترکی کے مشہور صوفی بزرگ تھے جن کو شیخ ادابالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی پیدائش کا وقت 1206 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ شیخ ادابالی ترکی کی مشہور برادری آہی سے تعلق رکھتے تھے۔ آہی کے لوگ بھی شیخ ادابالی کو ایک صوفی بزرگ ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہر مجلس میں نہ صرف ان کا مشورہ لیا جاتا تھا بلکہ ان کی باتوں کو قبول بھی کیا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق شروع میں شیخ ادابالی کی ارطغرل غازی سے اچھی دوستی تھی، اور شیخ ادابالی ارطغرل غازی کو وقت پر اناطولیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے حالات سے خبردار کرتے رہتے تھے اور انہیں اچھے مشورے دیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی آہستہ سمجھدار ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے بھی شیخ ادابالی کی مجلس میں جانا شروع کر دیا، اور عثمان غازی ایک لمبا وقت شیخ ادابالی کے ساتھ ہی گزارا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے نہ صرف ٹیچر تھے بلکہ ان کے روحانی استاد بھی تھے۔ جب کبھی بھی عثمان غازی کو اپنے قبیلے کے کسی معاملے کو لے کر کوئی مشکل ہوا کرتی تھی تو وہ شیخ ادابالی سے مشورہ لینے ضرور جایا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی کی ایک لڑکی بھی ہوا کرتی تھی جس کا نام تاریخی کتابوں میں رابعہ بالا خاتون لکھا گیا ہے۔ عثمان غازی نے رابعہ بالا سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن رابعہ بالا خاتون کے والد یعنی عثمان غازی کے استاد شیخ ادابالی نے اس نکاح کے لیے منع کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہم لوگ عثمان غازی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ہم کہاں عام لوگ، اور عثمان غازی تو اس دور میں ایک طاقتور قبیلے یعنی کائی قبیلے کے سردار تھے۔ دوسری طرف وہ عثمان غازی کو یہ کہتے کہ کچھ عرصہ صبر کرو تاکہ سلطنت کے مشن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ 2 سال تک لگاتار ایک کے بعد ایک ترک کے بڑے طاقتور سردار شیخ ادابالی کے پاس ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آتے رہے، لیکن شیخ ادابالی نے ان سارے ہی سرداروں کو منع کر دیا۔ ہسٹورین کے مطابق ایک بار کی بات ہے کہ عثمان غازی شیخ ادابالی کے آستانے پر ہی سو رہے تھے کہ اچانک عثمان غازی نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادابالی کے جسم سے نکل کر پوری طرح سے چمکتے ہوئے میرے سینے میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد عثمان غازی کے سینے سے ایک بڑا سا پیڑ نکلنا شروع ہو گیا، اور اس پیڑ کی شاخیں دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ آدھی دنیا میں پھیل گئیں، اور اس پیڑ کی جڑ سے دنیا کی 4 بڑی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اس پیڑ کی ٹہنیاں دنیا کے 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ اچانک سے ایک تیز ہوا چلی اور اس پیڑ کے سارے پتے ایک بر اعظم کی طرف جھک گئے، ایک ایسے بر اعظم کی طرف جو کہ
دیکھنے میں ایک انگوٹھی کی طرح لگ رہا تھا۔ عثمان نے خواب میں ہی کوشش کی کہ وہ اس انگوٹھی کو پہنے، مگر پھر اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے جاگتے ہی اس خواب کے بارے میں اپنے پیر و مرشد اور اپنے استاد شیخ ادب علی کو بتایا۔ انہوں نے جیسے ہی اس خواب کو سنا وہ فوراً سمجھ گئے کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس خواب کے فوراً بعد اپنی بیٹی بالا خاتون کا نکاح عثمان غازی کے ساتھ کروا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی اور طاقتور سلطنت پیدا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس شادی کو کرانے کے بعد اب شیخ ادب علی نے عثمان غازی کا اس مشن میں ساتھ دینا شروع کر دیا تھا کہ جو مشن عثمان غازی ایک نئی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے چلا رہے تھے۔ عثمان غازی شیخ ادب علی کے ساتھ نہ صرف ایک لمبا وقت گزارتے رہتے تھے بلکہ ہر مشن سے پہلے ان کی صلاح بھی ضرور لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شیخ ادب علی نے عثمان غازی کے لیے بازنطینی سلطنت کے خلاف ایک جاسوسی کا نیٹ ورک بھی چلایا تھا، جس جاسوسی کے نیٹ ورک کی وجہ سے عثمان غازی کو بہت ساری جنگوں میں فائدہ ملا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہی ساری باتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آج بھی بہت سارے ایکسپرٹ شیخ ادب علی کو سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں کا ماسٹر مائنڈ مانتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شروع کے دنوں میں عثمان غازی کی جتنی رہنمائی شیخ ادب علی نے کی تھی اتنی شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ ادب علی کی طرف سے عثمان غازی کو کی گئی ایک نصیحت آج بھی پتھر پر لکھی ہے، ترکی میں موجود ہے، جس کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ ادب علی جب تک زندہ رہے تب تک لگاتار سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور آخر کار لگ بھگ 1326 میں 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ ان کی قبر آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ شروع میں ان کے مقبرے کو ان کے نواسے یعنی اورہان غازی نے بنوایا تھا، مگر پھر جب یونانیوں کے حملے میں ان کا یہ مقبرہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا تو بعد میں سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں اس کو ایک بار پھر سے بنایا گیا تھا۔ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ عثمان غازی پر بننے والے سیریل میں شیخ ادب علی کو ایک بزرگ اور صوفی کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے۔ زیادہ تر ہسٹورین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ عثمان غازی کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ارطغرل غازی کے قریبی دوست بھی رہ چکے تھے اور قریبی دوست ہونے کی وجہ سے ہی عثمان غازی کے استاد بنے تھے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔